السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج ہم اپنی اس گفتگو میں استقبال رمضان، ایمان، تقوی اور توبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تقوی کی وصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ رمضان مبارک کی عظمت کے بارے میں رب کائنات کا فرمان ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن دلیل ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان آتے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا۔ روزے کے مقصد کے بارے میں رب کائنات کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دوستو، رمضان مبارک میں مغفرت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قیام رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اس سے بھی افضل۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جہنم کی آزادی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: رمضان میں ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بد نصیب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص ذلیل ہو جس نے رمضان پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ دوستو، روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ زبان کی حفاظت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان مبارک میں صدقہ کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان۔ سب سے افضل صدقہ رمضان میں صدقہ ہے۔ اور توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دل کی اصلاح کے بارے میں رب کائنات کا فرمان ہے: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے۔ وقت کی قدر کیجئے
اور وقت کی حقیقت کے بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گیا تو تیرا حصہ گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انسان کے دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے کہ زندگی چند لمحوں کا نام ہے۔ میرے محترم دوستو، موت کی یاد کے بارے میں کہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرو ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ میرے محترم دوستو، زندگی آخر تک عبادت سے لبریز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ کسی شاعر نے کیا کہا، جب رمضان گزر جائے تو بے فکر نہ ہو، کتنے صحت مند بغیر بیماری کے مر گئے۔ آئیے اپنے رب سے دعا کیجئے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خیر و برکت سے ہمیں رمضان تک پہنچا اور اسے ہم سے قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے دلوں کی تمام نیک حاجات کو تو اپنے فضل اور کرم سے قبول و منظور فرما۔